بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو پسند کرنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کے دور میں ای گیمز ایک بگ انڈسٹری ہے جو نہ صرف بچوں اور بڑوں کو انٹرٹینمنٹ فراہم کرتی ہے بلکہ بہت سارے لوگ اس سے نہ صرف پیسہ کماتے ہیں بلکہ فیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ای گیمز کی وجہ سے ہونے والے خطرناک واقعات دکھائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں سب سے پہلے انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ نمبر 1، فرینڈز ایک 15 سالہ روسی لڑکا جس کا نام متیب تھا۔ اس کی ماں نے اسے ایک کمپیوٹر خرید کر دیا جس پر یہ لڑکا ویڈیو گیم کھیلتا تھا۔ متیب کو ویڈیو گیم کھیلنے کا اتنا جنون تھا یہ کئی گھنٹوں تک لگاتار ویڈیو گیم کھیلتا رہتا۔ ہمیں کئی دفعہ اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے اپنی ہار برداشت نہیں ہو اور وہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں اور اپنی چیزوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن متیب کمپیوٹر پر گیم ہارنے کے بعد اٹھ کر گھر کے صحن میں گیا اور الیکٹرک آری کا سوئچ آن کر کے اپنے سر پر شدید زخم لگانا شروع کر دیے۔ سر میں لگے شدید زخموں کی وجہ سے متیب بے ہوش ہو گیا۔ فرینڈز، رشیا میں کئی ڈیتھ گروپس موجود ہیں جو نوجوان بچوں کو گیم ہارنے کے بعد آن لائن خودکشی کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اگر آپ ای گیمز کھیلتے ہیں تو ایسے ڈیتھ گروپ سے بچ کر رہیے۔ نمبر 2، ٹائرون اسپیل مین کی عمر 27 سال تھی۔ یہ اپنے بچوں اور گرل فرینڈ کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن یہ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا اور اس کی 1 سالہ بیٹی فرش پر کرالے کر رہی۔ بچی نے کرالے کرتے ہوئے اسپیل مین کا ایکس باکس کنسول کھینچ لیا۔ اسپیل مین غصے میں آ گیا۔ کچھ لوگ غصے میں پاگل ہو کر وہ سب کر بیٹھتے ہیں جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ اسپیل مین نے غصے میں اسی باکس کو بچی کے سر پر مارنا شروع کر دیا۔ 5 مرتبہ زوردار چوٹیں لگنے سے بچی کی کھوپڑی کئی جگہوں ٹوٹ کر پچک گئی جس کی وجہ سے اسی وقت بچی کی موت ہو گئی۔ اسپیل مین کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور اسے 45 سال قید کی سزا ہوئی۔ نمبر 3، الیگزینڈرا ٹوبیاس اور اس کا 3 ماہ کا بیٹا ڈیلن لی فلوریڈا میں رہتے تھے۔ ایک دن الیگزینڈرا فارم ویل کھیل رہی تھی۔ گیم کے دوران اس کے بچے نے رونا شروع کر دیا۔ الیگزینڈرا غصے میں پاگل ہو گئی اور بچے کو زور زور سے پٹکنا شروع کر دیا۔ بچے نے چپ ہونے کی بجائے زور سے رونا شروع کر دیا۔ الیگزینڈرا نے گھر کے صحن میں جا کر ایک سگریٹ پیا اور واپس آ کر پھر بچے کو زمین پر پٹکنا شروع کر دیا۔ سر میں شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے بچے کو ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن ہاسپٹل میں بچے کی موت ہو گئی۔ الیگزینڈرا نے پولیس کو بتایا کہ کتے نے بچے کو صوفے سے نیچے گرایا تھا لیکن پولیس نے اس بیان کو تسلیم نہیں کیا اور الیگزینڈرا کو گرفتار کر لیا اور اسے قتل کے جرم میں 50 سال کی سزا ہوئی۔ سزا دینے والے جج نے کمنٹ پاس کرتے ہوئے کہا، وہ جو ہم میں سے سب سے زیادہ کمزور اور اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں تھا اسے اس کی ماں نے ہی قتل کر دیا۔ نمبر 4، تائیوان میں رہنے والے 18 سالہ چوانگ نے انٹرنیٹ کیفے میں پرائیویٹ کمرہ بک کرایا تاکہ اسے گیم کھیلتے ہوئے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ چوانگ اپنے کمرے میں ڈائنابلو 3 لگاتار 40 گھنٹے تک کھیلتا رہا۔ 40 گھنٹوں میں نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ آخر تھک کر وہ اپنی میز پر ہی سو گیا۔ کیفے کے ایک ملازم نے اسے جگایا۔ چوانگ اٹھ کر کھڑا ہوا اور چند قدم چلنے کے بعد زمین پر گر گیا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا اور کہا لگاتار 40 گھنٹے بیٹھنے سے اس کے بلڈ میں کلاٹ بن گئے جس سے اس کی موت ہو گئی۔ نمبر 5، کم جائے اور کم یون کی ملاقات آن لائن چیٹ روم میں ہوئی تھی۔ ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام کم سارنگ رکھا جس کا مطلب ہے محبت۔ جانے یہ کیسی محبت تھی کہ اس جوڑے نے اپنی بیٹی کو اکیلے گھر پر چھوڑ کر 10 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ کیفے جانا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد کم یون نے محسوس کیا بچی کا وزن کم ہو رہا ہے لیکن اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا۔ یہ جوڑا ایک دن 12 گھنٹے کے گیمنگ سیشن کے بعد گھر آیا تو ان کی محبت مر چکی تھی۔ پولیس کو اطلاع دی گئی لیکن بچی کی غذائی قلت کی وجہ سے پولیس نے دونوں کو غفلت سے بچی کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو بچی کے باپ نے جواب دیا، میں جنت میں اپنی بچی کے بارے میں سوچتا ہوں، میں اس دن تک مجرم رہوں گا جب تک میں مر نہیں جاتا۔ فرینڈز، آپ کی اور آپ کے چاہنے والوں کی زندگی گیمنگ یا کسی اور تفریح سے زیادہ قیمتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔